ایک دور آیا تھا جب امریکہ کے ایئرپورٹ پر ایسے تلاشی لی جاتی تھی جیسے پوری دنیا چور ہو اور صرف امریکن معزز ہوں۔ بہت عرصے سے ایک برازیل کا تاجر امریکہ آتا جاتا رہا تھا۔ اس نے یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوا کہ ہر بندے کی ٹوپی، ٹائی، جوتے، جرابیں اتار کر تلاشی لی جاتی ہے۔ وہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ تلاشی دینے والوں کا ایسا منظر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کی باری آئی اور امیگریشن والوں نے اسے بھی جوتے اتارنے کا حکم دیا، اس نے یہ آرڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ امیگریشن افسر نے اس کا پاسپورٹ لیا اور اس پہ ڈیپورٹ کی مہر لگا دی۔ وہ اگلی فلائٹ سے واپس برازیل پہنچ گیا۔ اس نے برازیل پہنچتے ہی پریس کانفرنس بلائی اور تمام ماجرا سب میڈیا کو سنا دیا۔ اس پریس کانفرنس نے طوفان برپا کر دیا۔ حکومت نے امریکہ کے سفیر کو بلا کے سب کچھ بتا دیا۔ امریکہ نے اسے معمول کی کارروائی سمجھا۔ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا۔ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی امریکی برازیل میں قدم رکھے گا اس کی تفصیلی تلاشی لی جائے گی۔ اگلے دن اس قانون پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ امریکی حکومت نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ برازیل نے خوبصورت جواب دیا، کہا یہ ہماری معمول کی کارروائی ہے۔ 2002 سے لے کر 2006 تک برازیل دنیا کا واحد ملک تھا جس کے ایئرپورٹس پر صرف ایک ملک کے شہریوں کی تلاشی ہوتی تھی اور وہ ملک تھا امریکہ۔ امریکہ نے بالآخر معافی مانگی اور یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اس کو کہتے ہیں غیرت مندی، لیکن ہمارے حکمرانوں نے بھیک مانگ مانگ کر پوری دنیا میں پاکستان کو بھکاری قوم بنا دیا ہے اور بھکاری کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ ہمارے حکمران، ہمارے ملک کے وزیر اعظم، صدر، ان سب کی تلاشی ایسے لی جاتی ہے کہ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ جب ہمارے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب تھے تو ان کی پینٹ تک اتاروائی گئی تھی اور پاکستان نے اس کے اوپر کبھی بھی آج تک کوئی احتجاج نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ہمیشہ نام انہی کا گنا جاتا ہے، جو آگے ٹکرا جاتے ہیں نام انہی کا گنا جاتا ہے۔ ہر بات کو مان لینے والے اور چپ کر جانے والے ہمیشہ تاریخ کے کسی کونے خدرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان ایک واحد ایٹمی ملک ہے۔ پاکستان ایک واحد ایسا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ہر چیز کی طاقت پاور ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ہم لوگ کبھی اپنی بات نہیں منوا سکے، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ہمارے ذلیل، نکمے، نکٹھو حکمران ہیں کہ جو ہمیشہ سے امریکہ کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ سے امریکہ کے ہاتھوں میں بکے رہے ہیں۔ پاکستان کی یہ سرزمین نے ہمیشہ سے غیرت مند لوگوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ان تمام غیرت مندوں کو پس پشت ڈال کر امریکہ کی غلامی کو دنیا اور آخرت کا واحد سہارا مان لیا ہے۔ ہم نے اللہ توکل چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے امریکہ کو سب کچھ اپنا مائی باپ مان لیا ہے۔ میں آج اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کے آگے اتنا مت جھکیے گا، کیونکہ اگر آپ امریکہ یا دنیاوی کسی ملک کے آگے یا کسی قوم کے آگے یا کسی مملکت کے آگے جھکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ جھکنا صرف اللہ کی ذات کے آگے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرمائے جن لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی دنیا میں ہر جگہ پر کوئی عزت ہو، کوئی مقام ہو، کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ میں آج سے یہ دعا کرتا ہوں، میرے پاک پروردگار، میرے پاک اللہ پاکستان کو عظیم اور اچھے حکمران عطا فرما، تاکہ ہماری بھی کوئی اس دنیا میں عزت ہو اور گرین پاسپورٹ کو لوگ دہشت کا نشان نہ جانے بلکہ گرین پاسپورٹ کو محبت کی علامت جانے۔